اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا ٹاپک کسی نے مجھے جو ہے حکم دیا ہے، دوست نے، ساتھی نے، کہ بھائی یہ غلام اور لونڈیوں کے بارے میں جو ہے تو قرآن کی روشنی میں کچھ جو ہے تو بتایا جائے۔ تو یہ سورہ نساء کی جو تیسری آیت ہے، تو یہ اس میں ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ قرآن بتا رہا ہے نا کہ بھائی یہ اس کا گھر کی زندگی میں یہ جو ہے تو واحدہ ہے، اور وعدت ایک بیوی کا وہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ اگر اندیشہ ہو اللہ تعدلو کہ تم عیال کے بوجھ تلے دب جاؤ گے، فوائدہ پھر ایک۔ اب یہ آگے ہے ما ملکت ایمانکم، اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، ما ملکت ایمانکم، دائیں ہاتھ تمہارے جو ان کے مالک ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ یہ اس کے جو روٹ ہے ایمانکم، یہ یمین سے ہے جی، یا میم اور نون ہے، یا میم اور نون ہے، الیمنو، ٹھیک ہے، المیمنہ، ٹھیک ہے، اس کو برکت کہتے ہیں، برکت دائیں جانب، الیمینو، ٹھیک ہے جی، دایاں ہاتھ، ٹھیک ہے، یساروں کی ضد ہے، اس کے معنی قوت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یمین ان کی جمع جو ہے وہ ہے ایمان، قسم۔ کس لیے؟ اس لیے کہ عرب قسم کھاتے ہوئے تو اپنا دایاں ہاتھ دوسرے کے دایاں ہاتھ پر مارتے تھے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے جی قرآن میں جہاں یہ ما ملکت ایمانکم آیا ہے، اس کے معنی ہے جن کے مالک تمہاری دائیں ہاتھ ہو چکے، محض پاسٹ ٹینس ہے۔ بعض مقامات پر اس کے معنی وہ لوگ جو کسی کے انڈر کمانڈ ہو، سبارڈینیٹس ہیں، جو کسی کے تابع فرمان کام کر رہے ہیں، مثلا یہ سورہ 2:36 میں دیکھیں آپ۔ بعض مقامات پر اس کے معنی غلام اور لونڈیاں ہیں، سورہ نور میں ہے نا والذین یستبغون الکتاب مما ما ملکت ایمانکم، 24:33، تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو تم سے مکاتبت مانگے، یعنی ایک معاہدے کے تحت آزادی کی تحریر مانگے، مکاتبت اس کو کہتے ہیں، کتاب سے یہ مراد ہے۔ یہ یاد رکھیں، اسلام سے پہلے عرب میں غلاموں اور لونڈیوں کا عام رواج تھا۔ غلام باہر کام کاج کرتے تھے اور لونڈیوں کو وہ لوگ گھروں میں رکھتے تھے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس میں اسلام نمودار ہوا۔ جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے ہاں غلام اور لونڈیاں موجود تھیں۔ اسلام غلامی کو مٹانے کے لیے آیا تھا، لیکن اگر وہ ان غلاموں اور لونڈیوں کو جو اس وقت موجود تھے یک لخت آزاد کر دینے کا حکم دیتا تو اس سے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا، اور یہ جوان لونڈیاں جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں جب خامدوں کو بغیر آزاد کر دی جاتی تو معاشرے کے لیے دیکھ لیں سخت خرابیوں کا موجب بن جاتی۔ یہ اسلام نے اس صورتحال کو برقرار رہنے دیا اور آئندہ کے لیے غلامی کا دروازہ بند کر دیا۔ لیکن جو غلام اور لونڈی اس وقت موجود تھے، ان کے متعلق ایسے احکامات دیے کہ رفتہ رفتہ آزاد ہو کر معاشرے کا جز بنتے چلے جائیں، اور جب تک غلام رہے ان سے انسانوں جیسا سلوک ہو۔ ما ملکت ایمانکم کے ماتحت لونڈی غلاموں کے متعلق قرآن میں جو کچھ آیا ہے وہ انہی غلام لونڈیوں کے متعلق ہے۔ ان کے بعد لونڈی غلاموں کا تو سلسلہ ہی بند ہو گیا تھا، اس لیے احکام بھی نافذ عمل نہیں رہنے تھے۔ البتہ اگر اس دور کے بعد کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں کوئی ایسی قوم مسلمان ہو جائے جس میں پہلے سے لونڈی غلام موجود ہوں تو ان غلاموں پر بھی یہی احکامات نافذ ہوں گے۔ سمجھ گیا؟ پا ملکت ایمانکم کی دیکھیں قرآن کی وہ مختلف مقامات آپ دیکھیں تو بات صاف ہو جائے گی کہ یہ احکام اس وقت کے لونڈی غلاموں کے متعلق ہیں۔ مثلا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم اور ما ملکت ایمانہم، دیکھ رہے یہ 70 ہے، 29ویں 30ویں آیات ہیں، 70ویں سورہ میں۔ وہ لوگ جو اپنے پاکدامی کی حفاظت کرتے ہیں صرف اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا ان لونڈیوں کے پاس جن کے وہ مالک بن چکے ہیں،
یہ ماضی کے صیغے میں آیا، دیکھ رہے ہیں؟ لیکن بدبختی دیکھیے آپ، یہ مسلمان سلاطین نے غلاموں لوڈیوں کا دروازہ کھول لیا اور قرآن کی انہی آیات کو اپنے عمل کے جواز کے لیے بطور سند پیش کر دی۔ قرآن پر اس سے بڑا اتہام اور الزام کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے غلامی کا جواز ثابت کیا جائے؟ یادی بہی کثیر یا دلو بہی کثیرم و یادی بہی کثیر، یہ حال ہے ان مسلمانوں کا جی، دیکھیں۔ قرآن نے تو غلامی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے تھی بند کر دی، اس میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ لونڈیا اور غلام، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ قرآن کی تعلیم کے پیش نظر رفیق حیات کے ضمن میں سے ایک ہی بیوی کا اصول ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ما ملکت ایمانکم جو ہے یہ ایک بیوی وحدت زوج جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مانو گیمی جو ہے، وہ چونکہ خصوصی حالات ایسے تھے تو اس میں یتیم بچوں، بالغ لڑکیوں، بیوہ جو ہیں اور ڈائیورس جو عورتیں تھیں، اس کے سوا کوئی دوسرا منصفانہ حل نہ تھا، تو انہیں پروٹیکشن کے لیے گھر کی ضرورت تھی، اور قانون وحدت یعنی بیوی کے قانون کی دوسری چیز ممکن نہ رہی، تو ان ایمرجنٹ حالات میں جو ہے ایمرجنسی جسے آپ کر کے ایمرجنسی کو تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ قرآن نے اندر ایک ریلیکسیشن دے دی، ایکسیپشن دے دی، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہی بس یہی آیت ہے قرآن میں، اور کوئی آیت نہیں ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو اس مسئلے کا کوئی حل نہ مل رہا تو یہ استثنائی صورت ایسے کام دیا جا سکتا ہے، ورنہ ایک ہی بیوی کا قانون ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے اور ما ملکت ایمانکم، یہ تھا آیت کا وہ ٹکڑا، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ بتا چکا ہوں نا، جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو چکے، باعث روح سے تمہاری ملکیت میں آ چکے ہوں، یہ ہے۔ اس سے عموماً جو ہے مفہوم غلام اور لونڈیا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا جی؟ قرآن نے یہ کہا کہ تم ایک بیوی کو، اور اس کے بعد یہ 4 تک بیویاں رکھ سکتے ہو، اس کے علاوہ لونڈیاں جن کی کوئی تعداد نہیں وہ بھی رکھ سکتے ہو، چلو جی۔ قرآن نے اس کے متعلق کیا کہا جی؟ دیکھیں ما ملکت، بعض آیات میں تو یہ ما ملکت ایمانکم، وہ لوگ جو تمہارے ماتحتی میں سبارڈینیٹس ہوں، یہ بتایا میں نے، اور بعض آیات میں بیویوں کے لیے بھی لفظ آیا ہے، معاہدے کی روح سے جو آپس میں میاں بیوی بن چکی ہوں، ان آیات سے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ کہ وہ آیات ہیں، اور بعض آیات میں ان کے متعلق واقعی غلام اور لونڈی یہ چیز آپ کے یہاں آئی کہ اسلام میں غلامی کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ غلامی میں تو غلام یوں ہی برائے وزن بیت، اصل میں یہ لونڈی کے متعلق ہے، غلامی کا تو ویسے وہ کیا کہتے ہیں وزن بیت کے لیے ہے برائے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں لونڈیاں رکھنے کی اجازت ہے، لونڈوں کی کوئی تعداد نہیں، ان کے ساتھ نکاح کی بھی ضرورت نہیں، اندازہ لگائیں۔ یہ حالت تھی، یعنی انہیں لونڈیوں کے بارے میں یہ پھر ان کا ہو گیا اسلام کے ان استعمال کے بعد منتقل بھی کیا جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے، کسی کو دیے بھی جا سکتے ہیں، یعنی وہ استعمال کی شے تھی جن کے آپ مالک ہو جاتے ہیں، جس طرح سے ہر مملوکہ مستعملہ شے کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہی کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ چیز 1000 برس سے چلی آ رہی، فقہ کی کتابیں اٹھائے ہاں حیران ہو جاتے ہیں، یہ متواتر اور مسلمہ کیا حقیقت بن جاتی ہے چیز، ٹھیک ہے۔ اور تو چھوڑی جی، اتنی زیادہ یہ غالباً 48 میں یو این او نے اقوام اسمبلی میں جو ہیومن رائٹس کا منشور یا چارٹر تیار کیا تو اس میں یہ بھی شک رکھی کہ غلامی کو منسوخ کیا جائے۔ انسان کا بنیادی حق آزادی، اور کسی شخص کو حق حاصل نہیں کہ کوئی دوسرے کو اپنا غلام بنا لے، اور سلیوری میں وہ غلام اور لونڈیاں دونوں آتی تھی۔ یو این او کی جتنی ممبر اقوام تھی انہوں نے اس پر جو ہے بڑی خوشی سے اس منشور کے جو چارٹر اس پر دستخط کر دی، لیکن مسلمانوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت یہ سعودی عربیہ والے، انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ بھائی مداخلت فی دین ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں دستخط کر سکتے،
چارٹر کو جی. یہ واحد مثال تھی کہ صرف انہوں نے انکار کیا، اور انکار یہ کہہ کر کیا کہ ہمارے دین کے معاملے میں مداخلت ہے. پھر ان کے اس انکار پر یہ کہیں سے بھی صدا پروٹیسٹ بلند نہیں. دیکھ رہے ہیں جی آپ ذرا ظہور اسلام سے پہلے دیکھیں، ارسطو کے یہاں 70 غلام تھے. ٹھیک ہے، جب اسلام آیا تو ساری دنیا میں غلامی کا رواج تھا، بلکہ مرور زمانے سے آہستہ آہستہ اس چیز نے گویا ایک مسلمہ کی حیثیت اختیار کر لی تھی. انسانی معاشرے کا انداز ہی یہ تھا کہ اس میں کچھ مالک ہوں اور کچھ مملوک. یہ یونان کے حکم، یہ فلاسفرس ہیں نا سارے، جن کا درجہ علم و حکمت میں بڑا ہی بلند گردانا جاتا ہے، آج تک ان کے جو نظریات ہیں جاری اور رائج ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ارسطو کو دیکھیں نا، یہ 322 سے 384 BC میں تھے یہ سب. ان کے ہاں 70 غلام تھے، اور غلامی کے حق میں 70 دلیلیں دیا کرتے تھے. ایک دلیل اس میں یہ تھی کہ اگر آپ کے پاؤں ٹیڑھے پاؤں والے کو سیدھا جوتا پہنا دے تو اس سے ٹیڑھے پاؤں والے کو بڑی تکلیف ہوتی، اس لیے ٹیڑھا جوتا ہونا چاہیے. جو غلام پیدا ہوتا ہے وہ ٹیڑھا پاؤں ہے، وہ خوشی غلامی کی حالت میں رہ سکتا ہے. اسے اگر آپ آزادی دے دیں تو تکلیف ہوگی. دیکھ رہے ہیں دلائل. یہی چیز ساری دنیا میں رائج تھی، اور عربوں کے ہاں بھی تھا. یہ عرب بھی اس دنیا کا حصہ تھے نا. ٹھیک ہے، بڑی کثرت سے موجود تھی یہ. ابتداء یہ غلام اور لوڈیا یہ جنگ کے قیدیوں سے بنائی جاتی تھی. ان کے معاشرے کا یہ معمول تھا، اور باقی دنیا میں بھی مسلمہ تھا کہ ان قیدی مردوں کو غلام بنا لیا جائے، قیدی عورتوں کو لوڈیا بنا لو. ٹھیک ہے، یہ وہ افریقہ میں دیکھیے بسنے والے مرد و زن کا شکار کرتے تھے. یہ جتنے بھی ویسٹرن لوگ ہیں مارکیٹ میں فروخت کرتے تھے، اور عربوں میں بھی یہ چیز موجود تھی. عورتیں پکڑ کر یہ افریقہ سے پھر ان کو بیچتے تھے. معاشرے میں اعتراض تو اوپر کا طبقہ کیا کرتا ہے، اب کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا تھا ان کے اوپر. ٹھیک ہے جی، ایسے گرفتار کرتے تھے بچوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، عورتوں مردوں کو افریقہ کے، جیسے جال میں پکڑا جاتا ہے، باندھ کر جہازوں میں لادا جاتا، جا کر دنیا کی منڈیوں میں بیچا جاتا. دیکھ رہے ہیں آپ. حالانکہ قرآن جو ہے تو اسلام آیا اس نے اعلان کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 70/70. تمام نو انسان میں پیدائشی کے دو ہر انسانی بچہ یکساں طور پر تقریب و احترام کا مستحق ہے. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسان سے یہ کہے کہ تم میرے غلام بن جاؤ. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ. قرآن میں ہے یہ. ٹھیک ہے جی، اور قرآن نے انسانوں کو ایک دوسرے کا اخوت و مساوات کا سبق دیا. اس قسم کی شرمناک اور باعث لعنت رسم یا تصور یا نظریہ کیسے قرآن ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا غلام بن جائے؟ وہ تو آیا ہی ایک دوسرے انسانوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے. دین کا حاصل تو شرف انسانیت اور اکرام انسانیت ہے یار. وہ مجرم سے بھی نفرت نہیں سکھاتا. وہ کہتے ہیں جرم سے جو ہے تو نفرت کرو. قرآن میں اس قدر باعث تذلیل نظریے کی تائید مل سکتی ہے؟ وہ تو اس کو مٹانے کے لیے تھا. ایک بہت بڑا انقلابی پیغام تھا، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے. اور یہ تو غلامی کی بڑی محسوس اور بدترین سطحی شکل تھی کہ انسان کو واقعی غلام بنا لیا جاتا. ایک تو غلامی یہ ہے نا کہ آپ کسی کو سیاسی غلامی میں جکڑ لیتے ہیں، معاشی غلامی میں جکڑ لیتے ہیں. یہ محکوم اقوام یہی ہوتے ہیں. ہاں، اس میں تو بظاہر انسان آزاد پھرتے ہیں، اگر سیاسی روح سے وہ محکوم ہو تو غلامی میں غلام تو سچ میں جانوں کی طرح غلام بنائے جاتے تھے، زنجیروں میں جکڑا ہوا. ٹھیک ہے، یہ عربوں کے معاشرے میں سارا کاروبار جو ہے ان غلاموں کے اس پہ چلتا تھا. اب دیکھیے غلامی کا ذریعہ ختم کرنے کا اعلان قرآن نے آ کر کیا. سب سے پہلے جنگی قیدی جو ہے نا وہ سورس تھا سب سے بڑا. دیکھ رہے ہیں جی، اولین سرچشمہ کا جو ہے یہ جنگ کے قیدی تھے.
قرآن شرف انسانیت کے متعلق مختلف آیات کے بعد جو سورس تھا، منبع و سرچشمہ، بند کر دیا۔ سورہ محمد کی 4 آیت ہے جیسے یہ ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں۔ دیکھیے 47/4 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ دیکھ رہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ دیکھ رہے کہا جنگ میں آنا پڑے گا، تصادم ناگزیر ہے قوتوں کے خلاف۔ جب ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو تم انہیں قتل بھی کرو، ٹھیک ہے؟ یہ جہاد کی جو اجازت ہے نا جی، مقابلہ ہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا پڑے گا ہر وقت۔ تو کفار سے لڑائی کی اجازت نہیں ہے قرآن میں۔ یہ کچھ کرنے کے بعد جب فریق مخالف کی قوت توڑ دو، ان پر غالب آ جاؤ، تو اس کے بعد جو جنگ کی قیدی تمہارا ہاتھ آئیں مضبوطی سے باندھ کر جنگی قیدی بنا لو۔ اب انہی جنگی قیدیوں سے ظاہر ہے غلام اور لونڈیاں بناتے تھے نا، تو کہا انہیں جنگی قیدی بنا کر یا تو تم فدیہ دے کر چھوڑ دو، فدیوں کے تبادلے میں، یا وہ حکومت اگر چاہے تو ان کے وہ حکومت ہو یا وہ گروپ ہو یا وہ جو مخالفین تھے جنگ والے، تو وہ آپ کو ایسے ہی جو ہے تو رینسم دے دے، تاوان جنگ دے دے اور تم انہیں چھوڑ دو۔ یہ فدا کا لفظ جو ہے نا اس میں ساری چیزیں آ گئی، یعنی کسی شے کے تبادلے میں، قیمت کے تبادلے میں، قیدیوں کے تبادلے میں چھوڑ دو۔ تو وہ تو سنا یہ ہے کہ وہ تعلیم کے بدلے میں چھوڑ دیتے تھے، اگر ان کو پکڑتے تھے تو وہ پڑھا دیتے تھے ان کو، تو ان کو رہائی میں فدا اس طرح بھی استعمال ہوا۔ اگر حالات ایسے ہوں کہ توان دینے والی قومی باقی نہ رہے، آپ کسی علاقے کو اور وہ علاقہ آپ کے قبضے میں آ جائے فتح ہونے کے بعد، جو قیدی آپ کے پاس آئیں ان کا رینسم کون دے گا؟ قومی باقی نہیں، حکومت ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فَإِمَّا مَنًّا، دیکھ رہے آپ، ان کو احسان چھوڑ دو، یہ انسان ہے۔ ایک ہی آیت ہے اس میں قیدیوں کو چھوڑنے کی، 2 ہی متبادل شکلیں بتائی ہیں قرآن، ٹھیک ہے جی؟ جنگ کے قیدیوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنانے کا خیال جو ہے قرآن سے کھلی ہوئی بغاوت ہے۔ غلامی کا یہی ایک دروازہ تھا، اسے قرآن نے اس طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ اب دیکھا آگے کیا ہے، منن ہوا، فدا ہوا، وسان، ان کو چھوڑ دو۔ جتنے دن تک تمہارے پاس ہیں ان کے متعلق یہ تاریخ میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں، ان کو مہمانوں کی طرح گھر میں رکھا جائے۔ دیکھیے جنگ بدر کے ایک واقعہ ایک قیدی بیان کرتا ہے جی۔ اس زمانے میں ابھی انتظام اتنا وسیع تو نہیں تھا کہ کنسنٹریشن کیمپ ہوتے جس طرح مودودی صاحب فرماتے، ٹھیک ہے؟ تو انہیں جو ہے مہمانوں کی طرح ہی قیدیوں کو گھروں میں رکھنے کے لیے تقسیم کیا جاتا تھا۔ اب یہ مہمان کس طرح رکھے جاتے تھے، اس لیے جنگ بدر کی قیدی نے یہ واقعہ بیان کیا ہے یہ مشرکین کا۔ جب وہ چھوٹ کر یہاں سے گئے تو وہاں جا کر اپنوں سے کہا کہ میں تمہیں یہ اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری آزادی سے ان کی قید 1000 درجے بہتر ہے۔ میں واپس جانے کے لیے تمہارے پاس یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ نہ سمجھو کہ مجھے انہوں نے زبردستی باندھ رکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے ان میں کیا چیز دیکھی جو یہ کہتے ہو؟ تو کہا کہ میں قیدی کی حیثیت سے تو کچھ نہیں دیکھ سکتا، مگر ان کے گھر میں تھا، میں نے دیکھا کہ میرے اس میزبان کی کیفیت کیا تھی، دن بھر محنت کر کے کسی باغ میں پانی دے دیتے، وہاں سے ان کو کھجوریں ملتی تھی، ان کھجوروں میں جو ایک حصہ تھا وہ اس کا آٹا لاتے تھے، مجھے گھر میں آٹے کی روٹی ملتی تھی، وہ اور اس کے بچے کھجوروں پر گزارا کرتے تھے۔ ان کے یہاں یہ دیکھتے مجھے شرم آتی تھی کہ وہ میرے آقا اس کے بچے کھجور کھا رہے ہیں، مجھے گھر میں آٹے کی روٹی دے رہے۔ میں ان سے کہتا تو وہ کہتے تھے بھائی تم ہماری مہمان ہو، مہمان کا حق فائز ہوتا ہے۔ جتنے دن تک یہ قیدی گھر میں رکھے جاتے تھے وہاں ان کی یہ کیفیت ہوتی۔ قرآن نے کہا ہے فَإِمَّا مَنَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، جتنے تک یہ رکھیں ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، انہیں بطور احسان یا ان کا معاوضہ لے کر، قیدیوں کے عوض قیدی یا مال لے کر چھوڑ دو، بہرحال انہیں چھوڑنا ہوگا۔ کہا یہ کہ وہ جو فدیہ وہاں سے آتا تھا تو اس فدیے میں کیا لیا جاتا تھا؟
وہ فیدی میں دیکھیے بدر کے قیدیوں سے ہی کہا گیا تھا کہ اگر تم کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہو تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بچوں کو یہ قاعدہ پڑھا دو، تمہارا فدیہ اتنا ہی ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تھی وہ قرآن کی آیت، اور یہ تھا وہ فدا کے علاوہ منن کہ انہیں احسان چھوڑ آتا تد الحرب و اوزارہا۔ دیکھ رہے تاکہ دشمن تو سے پہلے ہتھیار رکھ دیے تھے، اب یہ کرو گے تو لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے گی۔ کیا خوبصورت الفاظ ہے یہ، خود جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے گی۔ تم انسانوں کے ساتھ انسانیت کا سلوک کر کے تو دیکھو۔ دیکھ رہے ہیں قرآن کا عجیب فکر ہے، دشمن ہتھیار رکھتا ہے ہر جگہ۔ یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ دشمن تو پہلے سے ہتھیار رکھے ہوں، فتح تم نے حاصل کری، اس کے بعد جنگ خود ہتھیار رکھ دے گی۔ یہ تھا قرآن کا جنگ کی قیدی متعلق، اور آئندہ کے لیے غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ بند کر دیا۔ اور سوال ہی نہیں ہے کہ کسی کو غلام بنایا جائے، کہیں قرآن میں نہیں ہے یا ان میں سے کسی کو لونڈی بنایا جائے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ یہ جو معاشرے کے اندر غلام اور لونڈیاں تھے، ان کا کیا کیا جائے؟ یہ وہ چیز ہے جس پہ قرآن جو ہے بڑا گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر گریجولی اس کو جو ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ فیزیبل بھی ہے یا نہیں، یہ حکم جو دیا جا رہا ہے تو کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ قرآن کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت ہے، وہ ناممکن عمل طریقہ بھی اختیار نہیں کرتا، یاد رکھیے جی۔ دیکھیے شراب جیسی ملعون چیز جسے ام الخبائث کہا گیا جائے، قرآن نے اسے ممنوع قرار دیا۔ کب اور کیسے؟ دیکھیے یہ عربوں کی گھوٹی میں پڑی تھی، جس کا آج کل یورپ میں معیوب نہیں سمجھا تھا، بعین ہی یہ شکل ان کے ہاں تھی، اسے قطر معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، کرنا کرن نسل بعد نسل، یہ اس طرح اس کے عادی تھے۔ شراب پینے والے جانتے ہیں کہ بچپن سے یہ متوارث نبی خون میں حلول کر کے آئی ہو۔ اگر کوئی شراب پینے کا عادی اور اس کو شب شب کہہ دیا جائے کہ کل سے بند ہے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کوئی استثنائی بات ہو اس کے ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایسا صاحب عزم نکل آئے جو اپنے آپ پر اتنا سیلف کنٹرول ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک، دیکھ رہے اب اسے چھڑانے کے لیے مکے کی 13 سال کی زندگی دیکھیے۔ پہلی آیت یہ سورہ بقرہ کی 219ویں آیت، اس میں کہا نا میسر و خمر میں کچھ فائدے ٹھیک ہے نظر آتے، لیکن ان کے جو نقصانات ہیں ان فائدوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ محض تلقین کی گئی، آگے بڑھی۔ یہ سورہ نساء کی 43ویں آیت میں کہا دیکھو بھائی کم از کم صلات کے اجتماعات میں تو حالت نشے میں نہ آیا کرو، تاکہ سمجھ ہی نہ سکو کیا رہے۔ اب دوسری چیز آ گئی کہ جس وقت سے بھی صلات کے اجتماعات میں آنا تھا، اس حصے میں کہا گیا حالت نشے میں نہ ہو، تو ایک پابندی اور عائد ہو۔ جنہوں نے اس بار پہلی تلقین کے بعد سمجھ لیا تھا کہ قرآن کے نزدیک یہ چیز معیوب ہے، انہوں نے اسی وقت سے چھوڑنے کی کوشش کر لی ہوگی۔ جن پہ اگلی پابندی عائد کی تو انہوں نے اس کے بعد اس پابندی کے ماتحت صلات کے اجتماعات میں تو جانا تھا، تو اتنے وقت کے لیے دیکھیں یہ پابندی خود عائد ہوئی۔ 13 سال مکی کی زندگی کے، کم از کم 4 یا 5 سال جو ہے مدینی کی زندگی، اس کے بعد آخری حکم آیا۔ دیکھ رہے ہیں سورہ مائدہ کی 9ویں آیت 5/90 کہ یہ شراب جو ہے رجسم من عمل الشیطان، اس میں قباحت اور ناپسندیدگی ہے، اضطرابی کیفیت ہے، قلب و دماغ کی صلاحیتیں پیرالائز کر دیتی ہے اور معاشرے میں جو ہے ڈس آرڈر پیدا کرتی ہے۔ رک جاؤ اس سے، اب بتاؤ اسے باز آتے ہو یا نہیں، یہ بھی کہا گیا آگے۔ دیکھ رہے ہیں مینوشی کو تو قرآن پہلے ختم کرنا چاہیے تھا، قرآن نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، اس نے اس کو ختم کرنے کے لیے 15 برس لیے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب کے ٹوٹے ہوئے مٹکے بہ رہے تھے، ٹھیک ہے، ذہن میں تو یوں آیا نا کہ بس فوراً ادھر سے حکم آیا، ادھر مٹکے توڑ دی۔ ان مٹکوں کو توڑوانے میں 15 سال لگے۔ یہ قرآن کا انداز اور طریقہ کار جی۔ جو چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے چھوڑنے میں اس طرح سے کوئی سائیکولوجیکل یا طبیعتی اثر نہیں ہوتا، تو ان کو تو ٹھیک ہے ایک حکم دے کر بند کرایا جا سکتا ہے، لیکن جن احکام کے عواقب اور اثرات اتنے دور رس ہوں تو قرآن کبھی ناممکن عمل طریقے سے ایسا نہیں کرواتا۔ وہ معاشرے کی موجودہ حالت کو لیتا ہے، یہاں سے بتدریج وہ اپنے ٹارگٹ
کی طرف جاتا ہے. دیکھ رہے ہیں مسئلے، جیسے قرآن نے کہا کتاب کے ساتھ حکمت کیوں نازل کی، وایا فٹ بتائے. یہ ہے وہ وایا فٹ کہ کسی حکم کو کس انداز سے نافذ کیا جائے کہ فی الواقع وہ ممکن العمل ہو جائے. اب دیکھ رہے ہیں غلامی کرن سے رائج تھی، ان کے معاشرے میں غلام موجود تھے، معاشی دار و مدار ان غلاموں پر تھا. یہی باہر کام کاج کرتے تھے، کھیتی باڑی، گھروں کے اندر لونڈیاں. مگر ایک ہی رات میں حکم دیتے تو اپنے غلاموں لونڈیوں کو آزاد کر دو. صبح اٹھتی دیکھیں اتنی بڑی آبادی تو سارا اکانومی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اپسیٹ ہو جاتی ہے ہر چیز. وہاں تو اور لوگ تھے ہی نہیں ان کی جگہ، مزدوری یہ تھے جن کو یہ غلام کہتے ہیں، گھروں کے اندر ملازم تھے. ٹھیک ہے، یہ اتنی لڑکیاں، یہ اتنی عورتیں، یہ اتنے مرد، انہیں جو فوراً اس معاشرے سے نکال دے تو اتنا گھروں میں رہتی نہ یہ باہر غلامی میں رہتے، معاشرہ اپسیٹ ابتر ہو جاتا. سب سے پہلے قرآن نے دیکھ رہے ہیں کیا کیا، ان کا سورس ختم کیا. جہاں سے غلام و لونڈی آتی تھی اسے آئندہ کے لیے روک دیا. اب دیکھ رہے ہیں جتنے بھی احکام ہیں اسکیٹرڈ ہیں قرآن میں. مثلا فلاں کو چھینک آئی، فلاں نے قسم اٹھائی توڑ دی تو کہا غلام آزاد کرو، لونڈی آزاد کرو. اگر فلاں چیز کا صدقہ دینا ہے تو اس کے لیے دیکھیں آزادی کی شکل دو اس کو. ٹھیک ہے، تو ان کو آزادی کی شکل دو. تو یہ غلام اور لونڈیاں منسوخ کرنے کا سلسلہ گریجولی آہستہ آہستہ ہوا. پھر اس کو بہت بڑا کار خیر بتایا گیا، جس سے فقور رقبہ 90/13. یہ سب سے کہا کہ انسان صرف اپنی یہ فکر نہ کرے، جہاں دیکھے کوئی انسانی گردن کسی دوسرے کے شکن میں جکڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اسے آزاد کرائے. کہا یہ چیزیں کرو، پھر مکاتبت کی صورت پیدا کی. دیکھیں ہمارے یہاں مکاتبت کا وہ مفہوم نہیں لیا جاتا جو قرآن بتاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ ٹریڈیشنل کیا مطلب ہے اس کا کہ اگر تم سے کوئی غلام کہے کہ مجھے آزاد کر دو تو اسے کہو کہ اتنے روپے لاؤ پھر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اب وہ بیچارہ اتنے روپے کہاں سے لائے؟ کہا ٹھیک ہے اتنا عرصہ ہماری کمائی کرو، محنت کرو، اس دوران ہم سے پیسے نہ لو، ہمارے پاس جمع کراتے رہو، جب جمع ہو جائیں تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. اس کو یہ مکاتبت کہتے تھے. اس کے برعکس قرآن کیا کہتا ہے کہ جس غلام میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے تو اسے آزاد کر دو، ساتھ ہی اسے اتنا دو کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے. یہی صحیح طریقہ ہو سکتا ہے. جو کاریگر یا ہنرمند ہے کام جانتا ہے، اسے ابتداً کوئی سرمایہ دے دو. اس طرح آپ نے اس کو آزاد تو کر دیا، کام بھی وہ جانتا ہے، لیکن دوسرے دن بغیر سرمایہ کے کیا کرے گا؟ قرآن اسے مکاتبت کہتا ہے. قرآن نے یہ احکام نازل کی. دیکھ رہے ہیں اب دوسرا کیا کیا جی، لونڈیوں اور لونڈیوں کو بیووں کا سا درجہ دینے کے لیے احکام نازل کیا. دیکھ رہے ہیں جی، اب دیکھ گھر کے اندر انہیں رکھو گے ان کا تو ان کا درجہ بیویوں کا ہوگا، ان کی اولاد تمہاری اولاد ہوگی، وہ تمہاری وراثت کی حقدار ہوگی. قرآن میں جہاں جہاں اور ما ملکت ایمانکم آیا ہے آپ دیکھیں پاسٹ ٹینس ہے، ماضی کے صیغے میں، فیوچر کے صیغے میں نہیں ہے. کہیں نہیں ہے کہ وہ تمہارے غلام بن جائیں گے، تمہاری لونڈیاں بن جائیں گی. ما ملکت ایمانکم کو اس وقت یا اس سے پہلے جو غلام اور لونڈیاں آ چکی ہیں ان کے متعلق یہ احکام ہو رہے ہیں جو معاشرے میں تھے. اس لیے بہت سی آیات ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کی ایک چیز کرو تو اس کو کفارہ یہ ادا کرنا پڑے، یہ غلام آزاد کرو. اس کے بعد ہے اگر غلام نہ ہو تو پھر کیا کرو؟ گویا اس نے خود دیکھ لیا تھا کہ جس طریقے سے آہستہ آہستہ ان کو آزاد کرایا جا رہا ہے یا خاندانوں کا جز بنایا جا رہا ہے تو اس سے ایک وقت آئے گا کہ غلام ہی نہیں ملے گا. جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ قرآن نے کیا کیا جی، انسانوں کو غلام اور لونڈیاں بنانے کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. قرآن نے اس کو فارغ کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ غلام آزاد کرو، غلام نہ بنے تو اس کے لیے اتنے روزے رکھو، اتنے مساکین کو کھانا کھلاؤ. یہ مستقبل میں رہنے کے لیے کوئی مستقل انسٹیٹیوشن نہیں تھا جی. اب قیامت تک کے لیے تمہارے یہاں غلام اور لونڈی آتے چلے جائیں گے. ان کے متعلق جو احکامات ہم دیتے ہیں ان پر عمل پیرائی کرتے چلے جاؤ گے. دیکھیے تو جب تقلید کی پٹی آنکھوں پر باندھی ہوں تو انسان کو شے نظر ہی نہیں ہے. قرآن میں غلاموں کو چھوڑنے کے متعلق کتنے احکام ہیں کہ اگر اس قسم کی چیز کرو تو اس کا کفارہ ادا کرنی ہے، غلام آزاد کرو.
اگر یہ کرو تو غلام آزاد کرو، اگر وہ کرو تو غلام آزاد کرو۔ اس کے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں بظاہر یہ چیز بڑی مشکل نظر آئی، یہ ہے وہ چیز۔ ہاں، یہ قرآن نے اس عمل کو اس قدر کار خیر اور مستحسن بتایا کہ اگر یہ چیز کرے گے تو اس کو کفار کے لیے غلام آزاد کرنا۔ تو یہ قرآن نے کہیں یہ حکم نہیں دیا۔ کمال ہے یار، قرآن ایک طرف یہ حکم دے کہ غلام بناتے جاؤ، غلام بنا، اور دوسری طرف یہ کہ بڑا نیکی کا کام ہے غلام چھوڑتے جاؤ۔ کیا یہ بناتے جاؤ چھوڑتے جاؤ نیکی کا کام ہے؟ یا ہندو کی طرف ان کے ہاں جو نیکی یا پن کے کاموں کی نوعیت جو تھی، یہی ہم نے غلام اور لونڈیوں کے ساتھ کیا، ہماری ساری تاریخ میں یہ رانگ نوشن آف مورلٹی جو ہے، دیکھ رہے ہندوؤں کے ہاں بھی ہے، یہ مذاق نہیں ہے یار۔ ہاں، اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون 2/15۔ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، اس کا قانون مکافات عمل تم سے ایسا مذاق کرے گا، ان کی تاریکیوں کے اندر بھٹکتے پھرو گے۔ 1000 برس سے یہاں آئی ہوئی کہ جنگ میں جو قیدی آئیں ان کو غلام و لونڈیاں بناؤ جی۔ دوسری طرف غلاموں کو چھڑانے کے متعلق جو احکام ہیں وہ انہیں بڑے فخر سے بیان کریں گے۔ قرآن میں اللہ نے کیسے احکام دیے کہ غلاموں کو چھڑاؤ، غلاموں کو چھڑاؤ، اور غلام بنانے والی بات اپنی طرف سے ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کا تذکرہ کبھی نہیں کریں گے۔ دیکھ رہے کسی غلام کو آزاد کر دینا کافی نہیں ہے، اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور غلاموں نے بادشاہتیں کی ہیں جی، یہ مکاتبت کیا کہتے تھے اس کو جی، یہی ہے جی۔ دیکھیے غلام مملوک سلطنت جو تھی کتنی تھی، یہ 1206 سے 1290 جی، تقریباً 1 صدی قائم رہی، 5 صدی۔ قطب الدین ایبک جی اس مملوک سلطنت کا پہلا بادشاہ، برصغیر میں پولیس کا نظام جس نے انٹروڈیوس کیا، اس کا جانشین التتمش جو ہے مملکت، یہ دیکھ رہے ہیں خلجی سلطنت کا چراغ، دیکھ رہے ہیں روشن رہا، یہ التتمش اسی خلجی سلطنت کا حصہ تھی، دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب مولانا مودودی کی تفسیر پڑھی ہے نا جی، تو رونا آتا ہے بنے کو کہ یار یہ شخص کیا کہ اب ادھر جاؤں گا تو میں جو ہے خواہ مخواہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ مولانا مودودی صاحب کی تفسیر، تو یہ لوگ ان کی تفسیر ہے یہ۔ اب دیکھیں خلیفہ ہارون رشید اور مامون رشید، ان کے ہاں لونڈیوں کی تعداد 3-3 ہزار تھی جی، اندازہ لگائیں، جس کو ہم بڑا اچھے ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ان کے حرم میں دیکھیں یہ وہ چیز ہے جی جو قرآن بتا رہا ہے۔ دیکھیں قرآن میں غلامی کے سلسلے میں ہر مقام پر ماضی کے صیغے کو استعمال کیا گیا ہے کہ ہمارے اس میں شریعت میں دیکھیں انہوں نے کیا کیا، انہیں تو قرآن یہی کہتا ہے کہ انہیں جو ہے تو ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ غلام اور لونڈیوں کے یہ دیکھیں سارے احکام انہیں آزاد کراتے چلے جاؤ، جزو خاندان بناتے چلے جاؤ، تدریجاً یہ کچھ کرتے جاؤ، یہ حتی مطلع الفجر، تاکہ پوری انسانیت غلامی کی لعنت سے آزاد ہو جائے۔ دیکھ رہے فکو رقبہ جہاد قرار دیا ہے قرآن، صرف مومنین کی رہائی کے لیے نہیں، اگر مسلمان کہیں غلام بنائے گئے ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس انسان کی گردن کے لیے کہا تھا، کسی جگہ کسی انسان کی گردن غلامی کے حوالے جوئے سے کے اندر گرفتار ہے تو مسلمان ہو، شرف انسانیت کا تقاضا یہ ہے تم پر فریضہ کرا جا کر اس کی غلامی کی زنجیریں کاٹو، دیکھو چاہے اس کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر کیوں نہ جانا پڑے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھیں حضرت زید کو غلامی سے آزاد کرنے کا قریش کے ممتاز ترین بنی ہاشم کے خاندان سے پھر شادی کرا دی اپنی پھپھی زاد بہن سے جی، اب ممالکت ایمان یہ۔ اب قرآن مجید میں آپ دیکھیں قدم قدم پر چیز آئے گی کہ وہ کس طرح سے آزاد